حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو پڑھا تو یہ معلوم ہوا کہ اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پر ہم عمل پیرا ہو جائیں تو اسلام اور مسلمانوں کو تحفظ مل جائے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے اسلام کی بقا، اسلام کے تحفظ اور اسلام کی ترقی کے لیے یہ تین لفظ میں نے استعمال کیے، اگر آپ نے اس پر غور کیا ہو۔ ایک تو اسلام کی بقا، ایک اس کا تحفظ، اس کی حفاظت، اور ایک اس کی ترقی۔ یہ تینوں جدا جدا درجے ہیں، اور تینوں درجوں میں حضرت صدیق اکبر کا کردار ایک مثالی کردار ہے۔ غور سے توجہ سے سننے کی زحمت گوارا کریں آپ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، اس وقت کے جو حالات تھے وہ آپ جانتے ہیں کہ پورا مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو گیا، لیکن ایسے وقت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف یہ کہ کلمہ پڑھا بلکہ کلمہ پڑھ کے حضور کا ساتھ دیا۔ ساتھ کس طریقے سے دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اپنی جان سے بھی دیا، اپنے مال سے بھی دیا، اور اپنی اولاد سے بھی دیا۔ تینوں حیثیتوں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو سپورٹ کیا اور اسلام کو سہارا دیا۔ جان سے تو اس طریقے سے کہ پہلی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں اللہ کی توحید اور اپنی نبوت و رسالت کا اعلان فرمایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چاروں طرف سے کفار ٹوٹ پڑے مارنے کے لیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا پورا وجود حضور کے جسم پر نور پر ڈھال بنا کر ڈال دیا، اور جتنی بھی ضربیں لگتی وہ حضرت صدیق اکبر کو لگتی، اور حضور کے سامنے انہوں نے اپنے وجود کو ڈھال بنا دیا، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت اتنی ضربیں لگی کہ آپ کے چہرے پر ناک اور گال کا کوئی اتار چڑھاؤ نظر نہیں آتا تھا، اتنا چہرہ سوج گیا تھا، آپ بے ہوش ہو گئے۔ قبیلہ بنو تیم جو آپ کا خاندانی قبیلہ تھا، وہ لوگ آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جانثار ابو بکر صدیق کو لیا اور گھر لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا۔ ہوش آنے کے بعد آپ کی والدہ نے آپ کے سامنے کھانا پانی رکھا کہ تھوڑا کھا پی لو تاکہ جسم میں طاقت آئے تو تم بچ سکو۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش آتے ہی زبان پر آپ کے سب سے پہلا یہی جملہ تھا، میرے آقا کس حال میں ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت کیسی ہے۔ اچھا، اتنا جب کہا تو وہ جو آپ کو مرے حالت میں اٹھا کے لے کے آئے تھے وہ آپ کے خاندانی قبیلے کے کفار بھی تھے، کچھ جو خاندانی غیرت میں آپ کو بچانے کے لیے اٹھا کے لائے تھے۔ جب آپ نے حضور کا نام لیا وہ سارے چھٹ گئے، کیونکہ وہ بھی حضور علیہ السلام کو برداشت نہیں کرتے تھے، مگر صدیق کو یہ گوارا نہیں تھا کہ یہ میرے خاندان والے ہیں، یہ حضور کو گوارا نہیں کر رہے ہیں، ان کے سامنے میں حضور کا نام لوں گا تو یہ تو میری جان بچانے والے ہیں، ان کو کیسا لگے گا، یہ چلے جائیں گے۔ ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ خوشی ہو یا غم ہو ہر حال میں صدیق نے حضور کو یاد کیا۔ اور اس سے ہمیں نصیحت ملتی ہے، ہمیں اس میں بہت کچھ سوچنا سمجھنا ہے۔ ایمان والوں کے لیے سب کچھ ہے، جن کو دنیا ہی دنیا نظر آتی ہے ان کے لیے کیا کہا جا سکے۔ غور کیجئے اس چیز پر۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حال پوچھا تو بتایا گیا کہ ہمیں خبر نہیں وہ اس وقت کہاں ہے۔ بار بار صدیق اکبر یہی پوچھتے رہے اور کھانے پانی سے انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے ایک قطرہ اور ایک دانہ حلق میں نہیں ڈالا، اور دو عورتوں کے کندھوں پر سہارا دے کر چل نہ سکتے تھے، اتنی آپ کو زخم آئے تھے۔ دو عورتوں کے سہارے آپ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ دار ارقم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔
سرکار کو بتایا گیا حضور ابو بکر صدیق آئے ہیں، تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر دروازے پر ابو بکر کو دیکھنے کے لیے آئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے پوچھا ابو بکر کیسے ہو؟ تو کوئی شکوہ شکایت نہیں کہ آپ کے پیچھے چلا، آپ کے دین پر چلا تو یہ دیکھو کیا ہوا، نہیں، فوراً یہ کہا حضور آپ سلامت ہیں تو آپ کی محبت میں آپ کا یار بھی سلامت ہے۔